توانائی بچت مہم کے بہتر نتائج نکلے ہیں، تاہم عوام کی طرف سے زیادہ تعاون کی ضرورت ہے اور انفرادی طور پر غیر پیداواری تجارتی سرگرمیوں میں بجلی کے ضیاع کو روکنا بہت ضروری ہے۔ بچت تو بالکل ضرور ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے جب اگر لائٹس آف ہوتی ہیں تو پھر کسٹمر کی جو ہے نا اٹریکشن نہیں ہوتی شاپ میں، اس لیے ہمیں مجبوراً جو ہے نا کچھ نہ کچھ لائٹس آن کرنی پڑتی ہیں۔ ساری لائٹس بھی آن کر لوں گا تو میرے بزنس پہ ایسا کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے اس کا۔ ہم سے بچی ہوئی انرجی کسی انڈسٹری میں استعمال ہوگی، کوئی پازیٹیو کوئی پروڈکٹیو چیز بنے گی تو دیٹ ول بی اے گڈ تھنگ فار دی کنٹری۔ بچت کرنی چاہیے، ہر انسان کو بچت کرنی چاہیے، اور ہم نے بھی یہی سوچ کے ہم نے لائٹیں ہم کم کر دی ہیں۔ پاکستان میں توانائی کا 1/3 گھریلو ضروریات پر صرف ہوتا ہے اور اس کے استعمال میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ گرمیوں میں خاص طور پر پنکھوں، اے سی اور فریج کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ گھروں میں فالتو لائٹیں بجھا کر اور الیکٹرک کی دوسری اشیاء کے غیر ضروری استعمال کو روک کر توانائی کی بچت اور بجلی کے بل میں نمایاں کمی کی جا سکتی ہے۔ جتنی بھی غیر ضروری بلب اشیاء جتنے بھی ہیں ان سب کو ہمیں مطلب آف کرنا چاہیے، اور ساتھ میں خود بھی عمل پیرا ہوتا ہوں اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی تائید کرتا ہوں۔ گیس کے صارفین بھی گیس کی لیکیج کی مرمت اور بلا ضرورت چولہے بند کر کے گیس کے بل میں نمایاں کمی کی جا سکتی ہے۔ انرجی جو ضائع ہو رہی ہے اور جو بے شمار ضائع ہو رہی ہے ہر سیکٹر میں، اس کو اگر بچایا جائے تو وہی ایک راستہ ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے۔ ایوری ون از اے کنزیومر، ہر ایک جو ہے انرجی کی کھپت میں لگا ہوا ہے، تو ہم سب سے یہی ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ہی کا فائدہ ہے۔ 25% اوسطاً ہماری توانائی ہر سیکٹر میں بچتی ہے، یعنی 2,500 سے 3,000 میگا واٹ، 2,500 سے 3,000 یعنی $4,000 ملین آپ مفت میں بچا سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی ٹرانسپورٹ کے لیے بہت زیادہ ایندھن خرچ ہوتا ہے۔ گاڑی کی ٹیوننگ اور ضرورت کے تحت استعمال سے 10% تک ایندھن بچایا جا سکتا ہے۔ توانائی کا ضرورت کے تحت استعمال ملک کی ضرورت بھی ہے اور انفرادی بچت بھی۔ محمد مید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اینڈوسکوپی سے انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کو براہ راست کیمرے سے دیکھا جا سکتا ہے اور معدے، خوراک کی نالی، چھوٹی اور بڑی آنت کے امراض کی بہتر تشخیص کی جا سکتی ہے۔ اینڈوسکوپی کے استعمال میں اضافے کے لیے پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرو انٹرولوجی کے زیر اہتمام 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کے دوران ڈاکٹر محمد عمر کی نگرانی میں ماہرین نے ملک بھر سے آئے ہوئے ڈاکٹروں کو اس کے استعمال کی بنیادی تربیت دی۔ جو لوگ نئے ہیں اور جن کو اس چیز کے بارے میں بالکل انفارمیشن نہیں ہے، ان کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہے۔ مریضوں کے لیے اس کا فائدہ ہوگا کہ ان کو صحیح طریقے سے دیکھا جا سکے گا، تشخیص کیا جا سکے گا اور کسی اپروپریٹ جگہ پہ ریفر کیا جا سکے گا۔ سینٹر میں اینڈوسکوپی کے 4 یونٹ قائم کیے گئے ہیں، جن میں غریبوں اور ہاسپٹل میں داخل مریضوں کی مفت تشخیص اور علاج کیا جاتا ہے۔ راولپنڈی میں اس مرکز کے قیام سے جہاں جدید ٹیکنالوجی کو فروغ ملے گا، وہاں مریضوں کی بہتر تشخیص بھی ہو سکے گی۔ محمد مید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ ناظرین، قدرتی حسن کو برقرار رکھنے اور آلودگی سے پاک ماحول کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔ اسلام آباد کے قریب مری ہائی وے پر بنائے گئے ماحول دوست ریسٹورنٹ کے بارے میں ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹس دیکھتے ہیں، اور نمائندے ہمارے نوید اظہر۔ اسلام آباد سے تقریباً 8 کلومیٹر دور مری ہائی وے پر قائم آرچرڈ ریسٹورنٹ کو قدرتی ماحول سے ہم آہنگ بنایا گیا ہے۔ یہاں 400 پھولدار اور پھلدار درخت اور ہزاروں پودے لگائے گئے ہیں۔ پورے پاکستان میں اگر نیشنل سطح پہ یہ کام شروع کیا جائے اور یہ ایک ٹرینڈ پروکلیوٹی جو ہے، دیر از اے نیڈ ٹو ڈائیورٹ دا پروکلیوٹی آف رورل اینڈ اربن کمیونٹی ٹوارڈ دا انوائرمنٹ آن دا ہائی وے۔ میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کانسیپٹ کو پسند کیا۔ اگر موٹر وے اور ہائی وے پہ حوصلہ افزائی کی جائے پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں ماحولیات کے حوالے سے۔ میں تو بڑا حیران رہ گیا اتنی اچھی جگہ سے اور اتنی چھوٹی سی پلیسمنٹ میں انہوں نے ڈیولپ کیا آنر نے۔ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں بھی اسی چیز سے، اس سے آئیڈیا لے کے وہاں پہ بھی یہ درخت لگائیں۔ آب پاشی کے مقصد کے لیے یہاں ریسٹورنٹ کے استعمال شدہ پانی کو ری سائیکل کر کے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کوڑے سے کھاد بنائی جاتی ہے۔ کھانوں کے لیے استعمال کی جانے والی زیادہ سبزیاں یہیں کاشت کی جاتی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق
اگر پاکستان کی تمام ہائی ویز اور موٹر ویز پر مناسب شجرکاری کی جائے تو درختوں کی موجودہ کمی میں خاطر خواہ بہتری کی جا سکتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے نہ صرف کاروباری اور گھریلو بلکہ انفرادی سطح پر بھی کوششوں کی ضرورت ہے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کے انیشیٹو لے کے اس وقت ملک کو بجلی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اس کے لیے حکومت نے طویل مدتی، درمیانی اور مختصر مدت کی منصوبہ بندی کے علاوہ بجلی بچانے کے اقدامات بھی تجویز کیے ہیں۔ ڈیموں میں پانی بہت کم دستیاب ہے، جس وجہ سے ہائیڈل پروجیکٹ میں بجلی کی پیداوار قدرے کم ہے۔ اس کمی کو مد نظر رکھ کر 3 مہینے کے لیے ان اقدامات پر عمل کیا جائے گا۔ جو بحران ہے اس پر قابو پانے کے لیے یہ ایک منصوبہ بندی ہے اور اس کے 2 طریقے ہیں اور دونوں طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جلد از جلد اپنے سسٹم میں اور بجلی لے کر آئیں، زیادہ بجلی جنریٹ کریں اور وہ تمام اقدامات کریں جس سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس بجلی کی مقدار موجود ہے اسے اچھے طریقے سے پورے منصوبہ بندی سے استعمال کریں اور اس کی بچت کریں۔ ویسے بھی بچت جو ہے یہ بچت کرنے والے کے حق میں جاتا ہے، اس کا بل کم آتا ہے اور اس کو کم خرچہ کرنا پڑتا ہے، اس پہ بوجھ نہیں ہوتا۔ لیکن حکومت نے ایک تو جو 1 گھنٹہ کلاک آگے کرنے کی بات کی ہے، اس سے ہے کہ ڈے لائٹ زیادہ ہمارے پاس رہے گی اور پھر ہم وقت پر اگر دکان بند کر دیتے ہیں تو وہ پیک جو ہے نا وہ ٹائم ہوتا ہے بجلی کی ضرورت کا کہ شام 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو ہے آپ کو بہت زیادہ ایک دم بجلی کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ اس مانگ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے جب ہم دکانیں بند کرتے ہیں تو بجلی کی مانگ ایک دم کم ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی دکان میں بھی بہت زیادہ تعداد میں بلب روشن ہوتے ہیں۔ جیولر کی شاپ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں، اس طرح دوسری شاپس بھی جو ہیں عام روزمرہ کی، ان میں لائٹنگ ایفیکٹ زیادہ کرنے کے لیے بے تحاشا جو ہے وہ روشنی کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس وقت یہ سیکریفائز کرتے ہیں، تاجر برادری سے میری خاص طور پر یہ استدعا ہوگی کہ وہ یہ صرف 3 مہینے کے لیے ہے، 30 اگست کے بعد پھر ہمیشہ ضرورت نہیں رہے گی، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ 8 بجے دکان بند کرتے ہیں 9 بجے، جس وقت 9 ہوں گے کلاک پہ، تو 1 گھنٹہ روڈ شیڈنگ بھی کم ہو جائے گی۔ وہ بجلی ہم اپنے گھروں کو دے سکیں گے، اسپتالوں کو دے سکیں گے، اپنے بچوں کو دے سکیں گے جو پڑھائی میں مصروف ہوں گے، آگے ان کے امتحان آنے والے ہیں۔ جو ڈیسیژن ہے رات بند کرنے کا شاپس، اس کے حوالے سے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ قومی مفاد کی خاطر ہمیں جو ہے یہ قربانی دینی چاہیے، خریداروں کو بھی آنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کے خدشات کے بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بالکل ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، 3 مہینے کے لیے ہے اور 3 مہینے کے بعد سب انشاءاللہ پھر نارمل کر دیں گے، ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے دریاؤں میں پانی زیادہ آ جائے گا، اوپر برف ملے گی اور مڈ اگست کے بعد پانی سے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ذخائر، زیادہ بجلی بھی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک نیشنل اسپرٹ کے ساتھ، ایک قومی جذبے کے ساتھ، مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کو ضرور اس سے کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مشکل کو آسانی میں بدلنے کے لیے تھوڑی سی مشکل جو ہے قربانی دینی پڑے گی جی۔ گھڑیاں آگے کر کے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ سرکاری دفاتر میں صبح 8 بجے سے دن 11 بجے تک ایئر کنڈیشنر بند رکھے جائیں گے، آدھی اسٹریٹ لائٹس بند رکھی جائیں گی اور کاروباری مراکز رات 9 بجے بند کر دیے جائیں گے اور یہ مراکز ہفتہ وار چھٹی اتوار کی بجائے جمعے کے روز کریں گے۔ تقریباً مارکیٹ نے کنٹرول کر کے رکھے ہیں، ہر شاپس میں اگر 100 لائٹ ہے تو وہ تقریباً 30-40 لائٹس جل رہی ہیں۔ ہمارا تقریباً موسٹلی کام جو ہے نا 9 بجے سے 10 بجے تک ہوتا ہے۔ یہاں جنریشن میں ایسا ہی ہے کہ شام کو کام کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، دن کو آپ یہ کر لیں کہ اگر آپ نے 10% کام کیا تو رات کو آپ نے 40-42% رات کو کام ہے۔ سردیوں میں ٹائمنگ جو ہے اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ دن میں جو ہے آتا ہے کسٹمر، گرمیوں میں ٹائمنگ اس کی مغرب کے بعد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کسٹمر جو ہے وہ اپنی عادت بدلے گا۔ آپ تو اس چیز کو اکثر کہتے بھی ہیں لوگوں کو توانائی کی بچت کے حوالے سے، تو آپ آج شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 بجے کا ٹائم جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے بزنس کے مراکز کو اوپن رکھنے تک کا، تو اس میں کیا آپ جو ڈیلی خریداری کرتے ہیں یا جب ہفتے بعد بھابھی کے ساتھ آتے ہیں تو کیا اس اثرات مرتب ہوں گے آپ پہ، اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ڈیسیژن؟ دیکھیں نوید، چاہے گھڑی کو پیچھے کرنے کا معاملہ ہے، گھڑی آگے بڑھانے کا معاملہ، موسم کے ساتھ ساتھ
दुनिया के बहुत से मुल्कों की चीज़ें हमें अडॉप्ट करते हुए या पॉलिसीज़ बनाते हुए बिज़नेस कम्युनिटी से भी पूछना चाहिए। बहुत सी अभी ताजे बरादरी इस पर अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर चुकी है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, जब हम मार्केट के लिए निकलते हैं तो जो मार्केट से बिजली कम कंज्यूम करें या शॉपकीपर्स खुद इस बात का एहतियात करें तो इसका मुकाबला वैसे भी किया जा सकता है। और अगर इसको 9 बजे के फार्मूले को प्रैक्टिकली लोग इस पर अमल करें तो हम बड़ी हद तक बहरान पे काबू भी पा सकते हैं। शॉपकीपर से हमने बात की, उनका कहना यह है कि वो स्टार्ट होती है शाम के वक्त और रात को यानी कि 10-11 बजे के बाद तक जारी रहती है। तो लोग जो है, आपकी रूटीन तो ऐसी है, लोग क्या इस आदत को वो चेंज कर पाएंगे कौमी मफाद के लिए? ये मुश्किल काम होगा, लेकिन जब कौमी मफाद का मामला आ जाए तो हमें बहुत सी चीज़ों को इस पर तरजीह देनी चाहिए। यही मैं चाहूँगा कि लोग भी इस चीज़ पर गौर करें कि कभी हमें अपनी ज़रूरियात, अपनी चीज़ों को ढालना पड़ता है नेशनल नेसेसिटीज़ के मुताबिक, तो मैं भी अपने आप को ढालूंगा और कौम को भी करना चाहिए। वसी पैमाने पर एनर्जी सेवर की फराहमी भी बचत के इकदामात में शामिल है। एनर्जी सेवर बल्ब आम बल्ब की निस्बत 1/4 हिस्सा बिजली से इतनी ही रोशनी देता है। इसके लिए आवाम को राग़ब किया जाएगा कि अपने माहाना बिल में कमी के लिए एनर्जी सेवर बल्ब इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में हुकूमत 1 करोड़ एनर्जी सेवर फ्राहम करेगी। एनर्जी सेवर्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपका जिसका 100 रुपये बिल आता है वो 20 रुपये बिल आया करेगा, रोशनी भी उसको मिलेगी और सिर्फ 20% उसको बिल देना पड़ेगा, बाकी जो है वो बचत हो जाएगी। इस तरह के ये इक़दामात जो हैं, ये इसमें कौम का तावन चाहिए। ये कौमी मसला है, एक बुरान है, और उसकी वजह यह है कि पिछले 9-10 साल बिजली का 1 मेगावाट भी पैदा नहीं किया गया और ये हमारे पास शॉर्टेज है। अब इस शॉर्टेज का मुकाबला भी करना है और इंशाल्लाह ताला ज़्यादा बिजली भी पैदा करनी है और बचत भी करनी है। अगले साल के ख़त्म होने तक इंशाल्लाह बिजली के बुरान पर हम काबू पाएंगे और लोड शेडिंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। बिजली के घरेलू सार्फिन भी घर की गैर ज़रूरी लाइटें ऑफ करके और AC और दीगर इलेक्ट्रिक अशिया के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोक कर मुल्क गिर बिजली बचाओ मुहिम में हिस्सा लेकर न सिर्फ अपने बिजली के माहाना बिल में कमी बल्कि एक कौमी फ्रीज़े में हाथ बटा सकते हैं। हुकूमत की जानब से शुरू की जाने वाली इस मुहिम पर अमल दरामद से लोड शेडिंग में 50% तक कमी वाक़ होगी। मुल्क की तरक्की की शरह को बरकरार रखने के लिए बिजली की बचत अज़हद ज़रूरी है और बिजली की बचत की मुहिम सिर्फ इसी सूरत में कामयाब हो सकती है अगर घरेलू और कारोबारी सतह पर आवाम इसमें भरपूर हिस्सा ले। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।